اللہ 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 اللہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکی حاصل کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اسی لیے حکم دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے نماز میں جو آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ پاکی حاصل کریں۔ تو دیکھو، نماز جو پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی نماز ہو، تو نماز سے پہلے 7 چیزیں ضروری ہیں جن کو شرائط کہا جاتا ہے۔ نماز سے پہلے ہر نمازی کے لیے 7 چیزیں ضروری ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرائط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑے کا پاک ہونا، تیسرا جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ جسم بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑے کا پاک ہونا، اور تیسرا جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، اور چوتھا ہے ستر کا پایا جانا۔ یہ چھپانا بہت ضروری ہے۔ ہم جو جینس ٹی شرٹ پہن کر جو نماز پڑھتے ہیں، جس میں رکوع کو آدمی جاتا ہے، سجدے کو جاتا ہے، تو پھر اس کا بہت سا حصہ پیچھے کھلا رہ جاتا ہے جو ناف کے نیچے کا ہے۔ تو ناف کے نیچے کا حصہ اگر کھلا رہ گیا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چوتھی چیز کیا ہے جی؟ ستر کا پایا جانا۔ تو 5ویں چیز جو ہے وقت کا ہونا۔ نماز کے لیے وقت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ وقت سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کا وقت داخل ہو، زوال کے بعد ظہر کا وقت ہے، تو اس سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھ لے گا تو اس کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وقت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح 6ویں بات قبلے کی طرف رخ کرنا، منہ قبلے کی طرف ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ قبلے کی طرف اگر رخ نہیں ہے، مشرق کی طرف رخ کر کے آدمی کھڑا ہو گیا، ہم مسافر ہے، تحری کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ تفصیل سے آگے بتایا جائے گا۔ اب یہاں اتنی بات سمجھیں کہ قبلے کی طرف رخ کرنا، منہ کرنا یہ ضروری ہے، یہ 6ویں شرط ہے۔ اور 7ویں شرط کیا ہے؟ نیت کا کرنا۔ نماز سے پہلے نماز کی نیت کا کرنا یہ شرط ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز میں بھی اگر کوئی خلل آ گیا، نہیں پائی گئی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ بھائی بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ تو یہ جو پاکی ہے، پاکی کی بہت اہمیت ہے، بہت ضروری ہے، پاکی حاصل کی جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں، استنجا پیشاب کو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک قطرہ نکل گیا اور ان کو معلوم نہیں، پتہ نہیں کہ کپڑے میں لگا ہے۔ بعد نماز پڑھنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ میرے کپڑے میں جو ہے ایک قطرہ لگا ہوا ہے۔ تو اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ آیا ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ مسئلہ معلوم کرنا۔ تو پاکی سے متعلق یہ جو مسائل ہیں، جسے نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، یہ جو کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ سنیں، ٹھیک ہے؟ تو نجاست کی، ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نجاست حقیقی اور ایک ہے نجاست حکمی۔ بولو، ایک ہے نجاست حقیقی اور ایک ہے نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی کیا ہے؟ جو بظاہر دکھائی دیتی ہے، جو نجاست دکھتی ہے، آسانی سے سمجھنے کے لیے، جو نجاست ہم کو دکھتی ہے وہ نجاست حقیقی۔ مثال کے طور پر پیشاب ہے، پاخانہ ہے، گندگی ہے، بیٹ ہے مرغی کی، یہ جسم میں دکھتا نا، کپڑے میں دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا بھائی؟ دکھتا ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نجاست حقیقی کہتے ہیں۔ اور جو نجاست دکھتی نہیں ہے، جو نجاست دکھائی نہیں دیتی، اسے کیا کہتے ہیں؟ نجاست حکمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب نجاست حکمی یہ کیسے؟ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے حدث اصغر اور ایک ہے حدث اکبر، ٹھیک ہے؟ بے وضو آدمی رہتا ہے، یہ نجاست حکمی ہے۔ کوئی جسم میں نجاست لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی جسم میں نجاست
لگی ہوئی نہیں ہے، بے وضو آدمی ہے، یہ نجاست نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اب وضو کرے گا تو اس کی نجاست پاک ہو جائے گی، ورنہ وہ جو ہے ناپاکی سے پاکی کی طرف آ جائے گا. تو بے وضو ہونا، نجاست حکمیہ میں دو چیزیں، بے وضو ہونا اور غسل کی حاجت اور ضرورت کا ہو. بات ترتیب سے سمجھیں. ایک طرف نجاست کیا ہے حقیقی، اس کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اور دوسری طرف نجاست حکمی. اور نجاست حکمی کیا بتائے تھے؟ وہ نجاست جو دکھائی نہیں دیتی لیکن آدمی ناپاک ہوتا ہے. وہ ناپاکی جو دکھائی نہیں دیتی لیکن آدمی کیا ہوتا ہے جو سے ناپاک ہوتا ہے. اور کیا نجاست ہے وہ؟ جیسے بے وضو ہونا، جنابت لاحق ہو گئی، غسل کی ضرورت کا ہونا. بے وضو ہونا اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، وضو کرے گا تو پاک ہو جائے گا. غسل کی حاجت اور ضرورت کا ہونا اسے حدث اکبر کہتے ہیں، غسل کر لے گا تو پاک ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان نجاستوں سے، نجاست حکمی سے وضو کر لے گا تو پاک ہو جائے گا. وضو کرا تو پھر کیا ضروری ہیں، اس میں فرائض کیا ہیں. گزشتہ ہفتہ جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ بات بیان کی گئی کہ وضو اس کے فرائض کیا ہیں، سنن کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں. مختصر یہ ہے کہ چہرہ دھونا مکمل، ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، یہ وضو کے فرائض، ٹھیک ہے. حدث اصغر سے آدمی پاک ہو جاتا ہے. حدث اکبر جس میں غسل ضروری ہے، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 3 چیزیں فرض ہیں، یہ کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرا تو اس کا غسل نہیں ہوگا. جنابت سے ہے آدمی اور جنابت کا غسل آدمی کرتا ہے، اور یہ 3 چیزوں کا اگر آدمی نہیں کیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اور جب اس کا غسل نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پہ پانی بہانا. یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. عورتیں اپنے ماہواری کے لیے غسل کرتی ہیں پاک ہونے کے بعد، ان کے لیے بھی یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. ہم جو ہے بتانا ہے، سمجھانا ہے. ہمارے لیے جنابت کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، اس کو کرنا ضروری ہے. تبھی آدمی اس غسل کی وجہ سے آدمی پاک ہوگا. اور کیا ہے؟ پورے جسم پہ پانی بہا. ایک اہم بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو وضو میں بتایا گیا اعضائے مغسولہ اس کو بالاستیاب دھونا ضروری ہے مکمل. بال برابر جگہ اگر خالی رہ گئی، خشک رہ گئی تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اسی طرح غسل میں بھی کچھ حصہ باقی رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر ہمارے گھر میں رہنے والے جو مستورات ہیں وہ پالش، نیل پالش لگاتے ہیں. نیل پالش لگانے سے آیا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا ایک مسئلہ ہے، جاننا ہے اور بتانا ہے ہم اس کو. دیکھیے ہر وہ چیز، یہ ایک چیز ہے مثال کے طور پر، ورنہ تو کلی قاعدہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ہم ووٹ ڈالتے ہیں، اس کے لیے سیاہی لگائی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ایک کلی قاعدہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں. جو چیز ہم اپنے ناخنوں میں یا جسم میں لگاتے ہیں، اگر وہ چیز جسم دار ہے اور ایسا جسم پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے پانی کو جذب نہیں کر سکتا، وہ ایک طرف سے پانی کو لے کر دوسری طرف چھوڑ نہیں سکتا. مثال کے طور پر جیسے موم ہوتا ہے، موم میں اوپر پانی ڈالے تو نیچے آئیں گا کیا؟ جذب کریں گا کیا؟ ارے بولو بھائی، جذب نہیں کرے گا نا. تو جذب نہیں کرے گا. یہ موم جیسی جو چیزیں ہیں جس میں تہ ہوتی ہے، جس میں جسم ہوتا ہے، اور نیل پالش بھی اسی میں سے ہے. تو اس طرح اگر کوئی چیز جسم میں لگی ہوئی ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ہوگا. پہلے اس کو نکالنا ضروری ہے، نیل پالش کو نکالنا ضروری ہے. یا ایسی تہدار چیز ہم نے جسم میں لگائی ہے تو اس کو نکالنا ضروری ہے. اس کے بعد ہی اس کا وضو ہوگا اور اس کا غسل ہوگا، ورنہ تو وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا. ووٹ ڈالتے ہوئے ہم جو سیاہی لگاتے ہیں اس میں ایسی تہ نہیں ہوتی، ایسا جسم نہیں ہوتا. موم والا جو پانی کو جذب نہیں کرتا، پانی کو دوسری طرف نہیں پہنچاتا، ایسا جسم نہیں ہوتا. اور اسی طرح مہندی جو لگائی جاتی اس میں بھی ایسا جسم نہیں ہوتا. لہٰذا یہ وضو سے مانی نہیں ہے. اس کے ہوتے ہوئے وضو ہو جائے گا. تو جو چیزیں جسم دار اور تہ دار ہیں اس سے وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ تو ایک طرف ہو گیا نجاست، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہم بیان کیے تھے، کیا نجاست بیان کیے تھے؟ نجاست حقیقی ہے نا. نجاست حقیقی اور ایک حکمی بتائے تھے. حکمی کی بات ہو گئی، نجاست حکمیہ کی بات ہو گئی. نجاست حقیقیہ. نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں. نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں.
ایک ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ، یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے نا۔ نجاست پہلے ہم بتائے تھے اس کی دو قسمیں، ایک نجاست حقیقی اور ایک بتائے نجاست حکمی۔ نجاست حکمی میں وضو اور غسل کرنا ہے، بات ہو گئی، اور نجاست حقیقی اس کی دو قسمیں بتائے، ایک ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ۔ ٹھیک ہے، یہاں آ گئے، ہم اس طرف آ گئے۔ تو نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں؟ جو سخت نجاست ہوتی ہے اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ جو نجاست کیا ہوتی ہے جی؟ سخت ہوتی ہے، اس کا حکم جو سخت ہے اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ اور نجاست خفیفہ جو سخت نہیں ہے، ہلکی ہے، پیشاب پاخانہ سب نجاست غلیظہ میں آ جائے گا، اور بقیہ خفیفہ انشاءاللہ بتائیں۔ یہ نجاست غلیظہ جو ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ تو پاک تو کرنا ہے، اگر وہ کیا کیا چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جیسے بیان کیا گیا، پاخانہ ہے، پیشاب انسانوں کا پیشاب ہے، اور اسی طرح جانوروں کا پاخانہ ہے، اور اسی طرح حرام جانوروں کا پیشاب ہے، ہاں، اور اسی طرح شراب ہے، اور اسی طرح مرغی کی بیٹ ہے، اور بدخ کی غلاظت، اس کی جو بیٹ ہوتی ہے، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کیا ہیں؟ یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ یہ نجاست غلیظہ، اب ہم پیشاب وغیرہ کے ساتھ جیسے نماز پڑھ لیے، جیسے شروع میں ہم مسئلہ بتائے تھے، شروع میں ایک سوال پیدا ہوا تھا، اس سوال کا جواب ہم کو یہاں ملے گا۔ یہ اگر آدمی کوئی نجاست غلیظہ کے ساتھ ہے، جس کے جسم پہ یا جس کے کپڑے پر پیشاب لگا ہوا ہے، تو آیا اس حالت میں اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے کم ہے، 1 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 1 روپیہ، جو پرانا کائن ہوتا تھا 1 روپے کا، وہ مقدار کا 1 درہم ہوا کرتا ہے، سمجھے؟ تو اس سے کم اگر ہے یہ نجاست، جسم پہ لگا ہوا، کپڑے پہ لگا ہوا، اور انجانے میں نماز پڑھ لی، معلوم نہیں تھا، جیسے عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، بہت سے پریشان ہوتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، آدمی 40 سال یا 45 سال جو پار کر جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک کو پیش آنے والا یہ مسئلہ ہے، ہم استنجا گئے اور جا کر آئے، ہم استنجا سے 2-4 قطرات ہی گر گئے، اب کیا کیا جائے؟ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جو درہم ہے، درہم کی مقدار سے اگر کم ہے اور انجانے میں معلوم نہیں تھا، نماز پڑھ لیا، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو معلوم ہوا، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اگر 1 درہم سے زائد ہے، 1 روپے کا کائن ہے، اس سے اگر زائد ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا اعادہ کرنا، نماز کو پھر سے لوٹانا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نجاست غلیظہ، ٹھیک ہے، اور نجاست خفیفہ جو ہلکی نجاست ہوتی ہے۔ اب ہلکی نجاست کیا ہے؟ مثال کے طور پر حلال جانوروں کا پیشاب، بیل، بکری، گائے، بھینس، یہ پالتو جانور وغیرہ ہیں، حلال جانور جن کا گوشت کھاتے ہیں، ان کا جو پیشاب ہے، پاخانہ نہیں، اس میں غلاظت میں چلے جائے، غلیظہ میں چلا جائے گا، اس کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ اور اسی طرح پرندے ہیں، پرندوں میں جو حرام پرندے ہیں، چیل ہے، باز ہے نا، جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، شکار کا اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، نوچ کھاتے ہیں، جسے حرام پرندے کہا جاتا ہے، تو یہ پرندوں کی جو بیٹ، یہ سب کس میں آ جائے گی؟ نجاست خفیفہ میں آ جائے گی۔ اب یہ جو نجاست خفیفہ، یہ کتنا معاف ہے؟ یہ کتنا درجہ تک معاف ہے؟ تو کپڑا یا بدن پہ رکھ جائے تو جس عضو پہ لگا ہے یا کپڑے کے جس حصے پہ لگا ہے، اس کا ربو، پاؤ حصہ، 1/4 ہے نا، ربو پاؤ حصہ تک لگا ہے، اس سے کم ہے تو معاف ہے، اس سے زائد ہوا تو پھر صحیح نہیں ہے اس کی نماز۔ آستین ہے، آستین میں لگا ہے تو آستین کا پاؤ آستین، اور جبا پہنا کوئی کلی ہوتی ہے، یہاں سے یہاں تک کلی ہوتی ہے، اتنا دور تک کلی شمار کرتے ہیں، یہ جو کلی ہے، اور اسی طرح اتنا دور تک ایک کلی شمار کی جاتی ہے، تو اتنا حصہ جو لگا ہے، اس میں سے پاؤ حصہ اگر لگے تو معاف ہے، اس سے زائد اگر لگا تو پھر کیا نہیں ہوگی؟ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ نجاست خفیفہ، پوری تفصیل جو ہے یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اس میں جو پیشاب جو بیان کیا گیا یہ نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ تو ہمیں ایک اور مسئلہ معلوم ہونا، ایک اہم مسئلہ، بار بار لوگ پوچھتے ہیں، چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ،
اس کا پیشاب ہے، آیا اس کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے، نجاست میں داخل ہوگا کہ نہیں داخل ہوگا. اور بہت سے لوگ احتیاط نہیں کرتے، بہت سے لوگ اس ناپاکی سے، اس پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے. یہ کس میں داخل ہے، یہ کون سی نجاست ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نجس ہے. پہلی بات یہ ہے، خواہ وہ لڑکے کا پیشاب ہو یا لڑکی کا پیشاب ہو، جو بھی ہو یہ نجس ہے. اور نجس میں سے بھی کون سی نجس معلوم؟ کون سی نجاست؟ نجاست غلیظہ میں داخل، نجاست غلیظہ میں داخل ہے. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ بالاجماع مسئلہ ہے، یہ کوئی اختلاف والا مسئلہ نہیں ہے. بہت سے لوگ بچوں کو اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے اس کا پیشاب لگتا نہیں، اور لگ گیا تو اسے بچا نہیں جا سکتا، یہ پاک ہے، ویسے ہی نماز پڑھ لیا جائے. اور بہت سے عمر رسیدہ لوگ جو ہے ہمیں رائے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کی ماں کیسے بچ سکتی ہے، فلاں ہے. نہیں، بچنا ضروری ہے. وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، خواہ لڑکے کا پیشاب ہو یا لڑکی کا پیشاب. نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچہ لایا گیا، آپ اس کو لیے. بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بچے کو لے آئی، اور نبی علیہ السلام اس بچے کو لیے، گود میں رکھے، اور پھر اس کے بعد اس نے پیشاب کر دیا. وہ بچے نے پیشاب کر دیا تو آپ علیہ السلام پانی طلب کیے اور اس پیشاب کی جگہ میں پانی کو ڈالے. یہاں تک کہ کیا ہوا، وہ گندگی پیشاب نکلا اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے سے پانی نکل گیا. اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے آپ علیہ السلام پانی ڈالتے تھے. یہ حدیث میں آتا ہے. اب یہ کیسے گندگی نہیں ہے، کیسے نجس نہیں ہے؟ بہت احتیاط ضروری ہے بھائی. یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا نا، ایک مقدار تک غلیظہ ہو تو یعنی 1 درہم کی مقدار تک غلیظہ ہو تو معاف ہے، اور ربو تک، اعضاء کے ربو تک یہ نجاست خفیفہ ہو تو معاف ہے. یہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے سمجھے اتفاقیہ طور پہ معاف ہے، ورنہ تو اس کا حکم بہت سخت ہے. حدیث میں، بخاری کی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے گئے. باغ سے 2 آدمیوں کی قبر تھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں پہ عذاب ہو رہا، یعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا. اور آپ نے فرمایا یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں جس کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن ان کو عذاب دیا جا رہا. یعنی کیا معنی؟ محدثین بتاتے ہیں یہ بظاہر کبیرہ گناہ نہیں ہے، لوگ اس کو کبیرہ نہیں سمجھتے، اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے. وَعِندَ النَّاسِ، لوگوں کے پاس کبیرہ نہیں، لیکن عند اللہ، اللہ کے پاس وہ کبیرہ گناہ ہے. لہٰذا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا. وہ کون 2 لوگ؟ انہوں نے کیا گناہ کیا، کیا غلطی کی؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے ان میں ایک ایسا آدمی جو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا. وہ آدمی جو کیا نہیں کرتا تھا بھائی؟ پیشاب میں کھڑے ہو کر، جاتے جاتے راستے میں کھڑے ہو کر پانی لیے بغیر موت کے پیشاب کر کے چلے جانا نہیں ہے. اسلامی طریقہ اور اسلامی تعلیمات نہیں ہے. اگر آپ کو ٹیشو رکھنا ہے، آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں، ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں. اگر پانی نہیں ہے، ٹیشو نہیں ہے، تو ڈھیلے تو ہر جگہ موجود ہیں. اور زمانے قدیم میں ڈھیلوں کا استعمال کیا جاتا تھا. مٹی کے جو ڈھیلے آتے ہیں ان کو استعمال کریں گے اور پاکی حاصل کریں گے، اور پاکی حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا آدمی وہ ہے جو چغلی کرتے پھرتا تھا. ان 2 آدمیوں کو ان کے اس چیزوں کی وجہ سے، ان کے اس گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. لہٰذا پورا احتیاط کرنا ضروری ہے. آپ استنجا جاتے ہیں، بڑی عمر کے ہیں یا جو بھی ہیں، آپ مکمل پورے احتیاط کے ساتھ، فوری طور پہ بھاگ کے نہ آئیں. پورے احتیاط کے ساتھ استنجا کر کے آپ کو یقین ہو جائے کہ ہمارے پورے قطرے نکل چکے ہیں، اب کوئی قطرہ نہیں نکلے گا، اس کے بعد آپ نکل کر آئیں گے. یہ طریقہ ہے اسلامی. اس میں شرمانے وارمانے کی چیز نہیں ہے. حضرت یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمات بیان کی ہیں، اور ہمیں معلوم ہونا ہے، ضروری ہے. اس کا تعلق ہمارے نماز کے ساتھ، اس کا تعلق نماز پڑھنا فرض ہے، ورنہ وہ گنہگار ہوگا. لہٰذا اس کا تعلق ہمارے نماز کے ساتھ ہے. اور نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا جسم پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہو، اس کی جگہ پاک ہو. یہ 3 شرطیں ہیں ابتدائی طور پر. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.